چوری نہ کرنا دوسری چیز۔ اب چوری کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لیں، استعمال کر لیں، یہ ہو جاتا ہے چوری۔ یا ہم نے ضروری نہیں کہ صرف پیسے ہی اٹھائے جائیں، اس کی چیزیں بغیر اجازت کے لینا بھی چوری ہے۔ کسی کا جوتا بھی بغیر اجازت کے پہننا، کسی کا قلم اٹھانا، کسی کی کتاب لینا، کسی کی کاپی لینا۔ ہاں، ایسا شخص جس کو آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ اس کا جوتا، جیسے کلاس میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، اس کو اعتراض نہیں ہوتا اگر آپ اس کا جوتا، اس کی کاپی، اس کا پینسل استعمال کر لیتے ہیں، یعنی یہ اس کی طرف سے خاموش اجازت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں رہنے والے افراد، آپ کی بہنیں، اس کو اعتراض نہیں ہے آپ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے پرس، اس کی جیولری استعمال کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی امی آپ ان کے پرس سے پیسے ان کی اجازت کے بغیر، پوچھے بغیر لے لیتی ہیں، ان کے رکھی ہوئی چیزیں استعمال کر لیتی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ، تو یہ بھی چوری نہیں ہوتی ہے آپ کے والد۔ لیکن کچھ مخصوص چیزیں انہوں نے جو آپ سے چھپا کے یا گھر والوں سے یا باقی لوگوں سے الگ سے رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے لے لیا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تم کھا سکتے ہو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے، اپنے پھپھیوں کے، اپنے خالاؤں کے، اپنے دوستوں کے۔ اللہ نے کافی سارے یعنی رشتے قریبی جو ہیں وہ گنوائے ان کے گھروں سے، یا جن کے گھروں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں۔ کھا سکنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تم وہاں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، چل تو ان پہ چوری کا وہ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں پہ آپ کو کوئی جوتا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہن کے چل دیے تو وہ چوری ہوتا ہے۔ عام استعمال میں گھر میں ایک دوسرے کا جوتا پہننے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ چوری نہیں ہوتا۔ لیکن کسی نے کسی کا پہن لیا تو وہ چوری میں شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چوریوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایک وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک چور کو پھانسی جب ہونے لگی، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، اس نے اپنی ماں کی گردن میں ہتھ کڑیوں والی زنجیر جو ہے وہ پھنسائی اور گلا گھونٹ کے مار دی۔ اس نے کہا میں مرنے تو لگاؤں تو اس کو تو مار کے جاؤں۔ تو یعنی اس سے پہلے کہ لوگ اس کو روکتے یا پولیس اس کو کچھ کرتی تو وہ ماں جو ہے مر چکی تھی۔ واقعہ سچا ہے یا نہیں، لیکن اس نے کہا کہ جب میں پہلی چوری کر کے گھر آیا تھا نا انڈا چرا کے، تو میری ماں نے مجھے روکا نہیں تھا، پھر میں بڑا چور بنتا چلا گیا۔ اس لیے روکنا ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو تعلیم دے رہے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ، یعنی عبادت کرنی ہے اللہ کی، شرک نہیں کرنا، تو دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں چوری نہیں کرنی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ آپ خود سوچیں، اگر کسی کے بہت قیمتی جوتے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس بیچارے کے دل سے کتنی بد دعائیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہیں یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور ہم نے وہ واقعہ بھی حدیث میں سنا ہوا ہے کہ ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تھی، پکڑی گئی تھی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سفارش کر لیتے ہیں، بڑے قبیلے کی خاتون ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کس کو سفارش کے لیے پیش کریں، تو اسامہ بن زید کو بھیجا تھا۔ کون تھے یہ؟ نبی پاک کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، پوتے لگتے تھے نا رشتے میں، کہ بڑے لاڈلے ہیں نبی پاک کے، ان کی بات نہیں ٹالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جا کے کہنا یہ کہ اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس خاتون کا، اس کا نام فاطمہ ہے، کہیں کل یا بار ہی کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی، اس کا ہاتھ کٹا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی، ان میں سے جب کوئی امیر شخص گناہ کرتا اس کو معاف چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب کرتا اسے سزا دی جاتی تھی، وہ ناانصافی کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتی۔ تو یعنی چوری اتنا بڑا گناہ، یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ حدود میں آتا ہے، اللہ کی حدود ہے نا، جو 4 حدیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں معافی نہیں۔ حد سرقہ ہے، حد زنا، حد بہتان ہے، اور شراب نوشی کی حد ہے۔ 4 حدیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارا لوٹا ہوا ملک کا پیسہ واپس آ جائے نا، تو یہاں پہ ڈالر 50 روپے کا ہو جائے، ہمارے ملک کے قرضے ختم ہو جائیں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب چوری کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان، تو وہ پھر ایسے ہی چراتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ہر طرح کی بددیانتی شامل ہو جاتی ہے چوری میں، یعنی چوری یہ قوم کا پیسہ چرائیں یا پھر کسی کا ذاتی پیسہ چرائیں،
برابر ہے چوری میں۔ اللہ نے حکم دیا ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہی وجہ مشرف کے